بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آئیے ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا پس جو کوئی بھی، ان اگر، کانا ہے، من المقربین مقرب لوگوں میں سے، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے۔ فَأَمَّا بھی اسی طریقے سے یعنی اشارتاً کہا گیا ہے، اور اس کے بعد آگے آیت ہے، پس جو کوئی بھی، یعنی آپ اگر اس کو معنی چھوڑ دیں، فا کا معنی پس لے لیں، تو پھر سمپل یہ ہوگا ان کانا من المقربین، پس اگر وہ مقرب میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو پس جو کوئی بھی اگر کوئی مقرب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، فروح پس راحت، یہاں روح کا روح نہیں ہے، روح ہے، روح، ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش ہوتی تو وہ روح ہوتا، لیکن یہ را کے اوپر زبر ہے تو یہ راحت سے ہے۔ فروح پس راحت، وریحان اور خوشبو، یہاں خوشبو سے مراد غذائیں بھی بعض جگہ پہ لیا گیا ہے، نعمتیں بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فروح وریحان یعنی اس کے لیے پس کیا ہے، اس کے لیے راحت اور غذائیں ہیں، خوشبو ہیں۔ وجنت نعیم، وجنت اور بغات نعیم، نعمتوں والے، ٹھیک ہے، یا پھر نعمتوں والی جنت، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو مقرب لوگوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام تو بہت اچھا ہے کہ اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے خوشبودار چیزیں ہیں، یا خوشبو میں وہ ہوگا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روح جو ہے وہ خوشبودار رومال میں لپیٹ کر مقام علیین یعنی بلند ترین مقام تک لے جائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں فرمایا گیا وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت، نعمتوں والے باغات یہ ہیں اس کے لیے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا اسی طریقے سے جیسے فَأَمَّا کا لیا تھا، پس جو کوئی بھی ہے اگر، ان کانا اگر ہے، تو وَأَمَّا کا معنی ہم سکپ کر دیں گے، ان کانا اگر ہے، وا کا معنی لیں گے، وا، اور اما ان کانا اگر وہ ہے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، ٹھیک ہے، من اصحاب ساتھیوں میں سے، یمین دائیں ہاتھ کے، اگر وہ داہنے والوں میں سے ہے یا دائیں ہاتھ والے ساتھیوں میں سے ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلام سلام ہے لکا تیرے لیے، من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، ٹھیک ہے، پس تیرے لیے سلامتی ہے، یا تمہیں سلام ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ فسلام اللہ کا پیچھے غائب کا صیغہ آ رہا تھا کہ اگر وہ ہے، تو اب ڈائریکٹلی یہاں جو ہے وہ حاضر کا صیغہ آ گیا ہے کہ پس بھی تمہارے لیے سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اب اللہ تعالیٰ پھر اس میں واپس غائب صیغے میں جا رہا ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وَأَمَّا إِن كَانَ اور اگر وہ ہے، من المکذبین جھٹلانے والوں میں سے، ضالین اور گمراہ لوگوں میں سے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ پس پھر میزبانی ہے، مہمانی ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی کی جائے گی، یعنی اس کو کھولتے ہوئے پانی میں یہ کہہ لیں کہ داخل کیا جائے گا۔
فنزلم، نزل یا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کا معنی ہے مہمانی، ٹھیک ہے، یعنی کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو مہمان، بطور مہمان اس کو کیا ملے گا؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ وتسلیت جحیم، وتسلیہ اور داخلہ جحیم، جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی اس کا بھڑکتی آگ میں داخلہ ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، ان بے شک ھذا یہ لہو ضرور ہے، ضرور یہ حق ہے، یقین یقینی، بے شک یہ یقینی حق ہے، ٹھیک ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ یقینی حق ہے، یقینی حق ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے، یعنی انسان اگر برا عمل کر رہا ہے تو وہ آخرت میں بھی اس کا برا بدلہ پائے گا، اور اگر وہ اچھا ہے، اچھا انسان ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، مقربین میں سے ہے، اصحاب الیمین میں سے ہے، تو اس کا یہ کہہ لیں کہ آخرت میں بھی اچھا بدلہ پائے گا اور اچھا اس کا انجام ہوگا۔ فسبح باسم ربک العظیم، فسبح پر تسبیح بیان کیجئے، بسمی نام کی، ربک اپنے رب کی، عظیم جو عظیم یعنی بڑا ہے، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو نماز میں شامل کر لیں، اور رکوع میں جو ہے وہ اس کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، سبحان ربی العظیم۔ اور جب وہ آیت نازل ہوئی تھی ربک الاعلی، تو اس میں سبح باسم ربک الاعلی، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اس کو نماز میں رکوع میں سجدے میں شامل کر لیں، تو تب سے جو ہے وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کی تسبیح بیان کی جانے لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج ہماری سورۃ الواقعہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔